أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک جو جنت والے ہیں آج کے دن فی شغل فاکہون، کہ وہ خوشی میں ہوں گے، یعنی ایسی مشغولیت میں ہوں گے کہ جو بے فکر ہوگا. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ہوں گے، یعنی گھنے سائے میں ہوں گے. علی الارائک متکئون، اور مسہریوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور گھنے سائے میں ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے اور ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے. اور سب سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا، یعنی ان کو سلام پہنچے گا رب الرحیم کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ان سے سلام کریں گے. اور جو قیامت کے دن جو مجرم ہیں تو اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن تم ایمان والوں سے جدا ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کے اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی بات نہ ماننا. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ صرف میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بے شک یہ جو شیطان ہے اس نے تم میں سے بہت ایک کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اب یہ سامنے جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اب اس جہنم میں داخل ہو جاؤ. اصلوها اليوم، آج کے دن تم اس میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے، جو تم ناشکری کیا کرتے تھے. الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے تمہارے منہ پر. وتکلمنا ایدیہم، اور بات کریں گے ہم سے تمہارے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے تمہارے پیر. بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے، یعنی جو تم بدعمالیاں کرتے تھے اس کی گواہی تمہارے پیر دیں گے. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. تو یہاں پہلے جنتیوں کو بیان فرمایا، اس کے بعد پھر جہنم والوں کو بیان فرمایا. تو سب سے پہلے جنت والوں کے بارے میں فرمایا بے شک جو جنت والے ہیں وہ ایک ایسے شغل میں ہوں گے کہ بے فکر ہوں گے. فاکہون معنی مزے کر رہے ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے. اور یعنی شغل سے مراد یہاں کھیل بھی ہوتا ہے، یعنی کھیل تماشے میں، شغل میں، مزے میں ہوں گے. ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ بھی اور ان کی بیویاں جنت کے گھنے سائے میں ہوں گے، یعنی جو باغات کا سایہ ان سائے میں ہوں گے. تو ایسے صوفے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ سونے چاندی کے صوفے ہوں گے اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے، ان پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، بڑے مزے سے بیٹھے ہوں گے. یعنی جنتیوں کو اس میں فروٹ ملیں گے، ہر قسم کا پھل.
جب اس پھل کو چکھیں گے تو دنیا کے پھل تو ایسے لگیں گے کہ شاید ہم دنیا میں تو ہم 2 نمبر پھل ہی کھاتے رہے، اصل پھل وہ ہے، چونکہ اس کو ایک دفعہ چکھیں گے ایک ذائقہ، دوبارہ اس کو چکھیں گے دوسرا ذائقہ، تیسری دفعہ چبائیں گے تیسرا ذائقہ، جتنی دفعہ اس کو چبائیں گے اتنی ذائقے بڑھتے چلے جائیں گے، اور وہ پھل کبھی خراب نہیں ہوں گے، درختوں سے توڑ توڑ کے کھائیں گے کہ سب سے بہترین پھل وہ ہوتا ہے جو درخت میں پک جائے، پھر جتنا چاہے کھاتے چلے جاؤ۔ شوگر کے مریض ہیں بیچارے بہت سارے پھل کھا ہی نہیں سکتے، ہمیشہ صحت مند، ہمیشہ جوان، ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا کوئی نہیں، ہمیشہ کی صحت، کبھی بیماری نہیں، اور ہمیشہ کا سکون، کبھی کوئی پریشانی نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک جنتی کو دنیاوی 100 آدمیوں کے برابر طاقت عطا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ قد تھا، اور 7 ہاتھ جسم کی چوڑائی، 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے 90 ہاتھ 90 فٹ ان کا قد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی جوانی، 33 سالہ جوانی ہوگی، جیسے بندہ 33 سال کا جوان ہوتا ہے ایسی جوانی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمائیں گے، ان جیسا حسن۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسی میٹھی زبان ہوگی، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صابر دل ہوگا، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمدہ اخلاق ہوں گے۔ 6 نبیوں کی صفات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ان کے لیے ہر وہ چیز جو وہ مانگیں گے، جو وہ پکاریں گے، بھئی فلاں چیز چاہیے فلاں۔ قرآن کی تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ ملے گی، کیونکہ جنت خواہشات کی جگہ ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ دنیا میں خواہشات میں لگو ہی مت، خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کر لو، جو ضرورتیں ہیں پوری کر لو، پھر جنت میں تمہاری اعلیٰ پیمانے پر خواہشات پوری کی جائیں گی، ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ ہماری سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں چھپائی ہوئی ہیں، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہی نہیں، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہی نہیں، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی دل پر ان کا وہم و گمان تک نہیں گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو نعمت ہوگی سلام قول من رب الرحیم، فرمایا کہ جو اللہ کے سلام میں جو لذت ہوگی اس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھو نا، کوئی بڑا بادشاہ ہمیں سلام کرے، ہمیں سلام بھیجے تو ہم کتنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دیکھو فلاں بادشاہ کی طرف سے سلام آیا۔ اور وہاں بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، تو وہ کہیں گے السلام علیکم، ایک ایک کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ سلام کریں گے۔ تو جو سلام ہوگا اس میں جو لذت ہوگی وہ سب سے بڑھ کر، اور اس سے بڑھ کر جو اللہ کا دیدار ہوگا، فرمایا کہ اس کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ساری کائنات کو اتنا خوبصورت اور حسین بنایا، اللہ تعالیٰ خود کتنے حسین اور خوبصورت ہوں گے۔ فرمایا جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اس میں جو لذت ہوگی تو اس کا فرمایا کہ اور جنت کی کسی نعمت میں وہ لذت نہیں ہوگی۔ تو یہ سب نعمتیں اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو جنتیوں کے احوال تھے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمیوں سے اللہ فرمائیں گے اے مجرموں، تم ایمان والوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہاں تو دیکھو نا، ہر مسلمان کافر سب ملے جلے رہ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے مجرم علیحدہ ہو جائیں۔ روایت میں آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات یہ آیت پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ کسی نے پوچھا آپ اس نے کیوں روئے؟ فرمایا کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو کہ مجرموں میں شمار ہو جاؤں، اس لیے اللہ کے خوف سے روئے۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ہمارا شمار مجرموں میں ہو جائے، تو ہم نیک لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں، نیکی کریں، زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ قیامت کے دن مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، بھی تم علیحدہ ہو جاؤ۔
بلکہ مجرم کا نکھیڑا موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے۔ جو مجرم ہوتے ہیں ان کے لیے جو روح نکالنے والے فرشتے جہنم سے آتے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے فرشتے جنت سے آتے ہیں۔ تو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کی قبر جہاں تک نگاہ جائے کھول دی جاتی ہے، اور جو کافر ہیں ان کی قبر، کافر یا نافرمان ہیں، ان کی قبر کو اتنے زور سے دبایا جاتا ہے، دائیں پسلیاں بائیں میں چلی جاتی ہیں، بائیں پسلیاں دائیں میں چلی جاتی ہیں، 70 اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور ایک سانپ ایسا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی، ناخن لوہے کے، وہ اس کو ڈستا ہے، وہ کہتا ہے صبح کی نماز نہیں پڑھتا تھا، تجھے آفتاب نکلنے تک ماروں گا، ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اثر تھا۔ تو ہر نماز کی اس کو سزا ملے گی، اور وہ جب ایک دفعہ اس کو ڈسے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ تو یہ قبر میں اس کے ساتھ پھر جب میدان محشر ہوگا تو جو ایمان والے ان کے چہرے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ایمان والوں کے چہرے ان پر مسکراہٹ ہوگی، چمک رہے ہوں گے، دور سے چمک نظر آئے گی، اور جو مجرم اور جہنمی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ ترہقھا قطرہ، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، تو دور سے پہچانے جائیں گے۔ تو اس لیے اعلان ہوگا مجرم علیحدہ ہو جائیں، جن کے چہرے سیاہ ہیں علیحدہ ہو جائیں، یا اس سے پہلے اعمال نامے تقسیم ہوں گے، جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا ہے وہ علیحدہ ہو جائیں، جن کو دائیں ہاتھ میں ملا تھا وہ علیحدہ ہو جائیں۔ دائیں ہاتھ والے جنتی ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے جہنمی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم شیطان کے پیچھے لگے رہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میں نے تم سے کہا تھا کہ میری بات ماننا، میرے راستے پر چلنا، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم نے میری بات کوئی نہیں مانی، شیطان کی ہر بات کو مانا، اور حالانکہ شیطان تمہارا دشمن تھا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس شیطان ظالم نے تم میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ڈانٹیں گے، اور بے عقلو اور نہ سمجھو، کہ تم پتہ تھا یہ شیطان دشمن ہے پھر اس کے پیچھے لگے رہے، اور میں نے اپنے راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، تمہارے پاس کتاب بھیجی، لیکن تم نے کسی نہ نبی کی باتوں پہ کان دھارا، نہ کتاب کو پڑھا، نہ قرآن کو پڑھا، اور شیطان کے پیچھے لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو راستہ دکھا دیں گے، بھئی یہ سامنے جہنم ہے، ادھر کا رخ کرو، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، اس سیدھے جا کے اس جہنم میں داخل ہو جاؤ بسبب اس کے جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھی تم نے برے اعمال کیے تھے، تو وہ زبان سے جھوٹ بولنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی منہ پر مہر لگا دیں گے۔ قرآن میں الیوم نختم علی افواہہم، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پوچھیں گے ہاں بھئی ہاتھوں تم بتاؤ تم سے کیا کیا گناہ کیے، ہاتھ گواہی دیں گے ہم سے فلاں گناہ کیا فلاں۔ وتشہد ارجلہم، اور پھر ان کے پیر گواہی دیں گے، یعنی جو جو پیروں سے گناہ کیے ان کی جسم کی کھال گواہی دے گی، اسی طرح جسم کا ہر عضو گواہی دے گا۔ تو وہ بعد میں اپنے اعضاء سے پوچھے گا لما شہدتم علینا، کہ تم نے میرے خلاف گواہی دی۔ قرآن میں حتی اذا جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے آنکھیں، ان کے کان، ان کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی۔ تو وہ پوچھے گا لما شہدتم علینا، تم نے میرے ہی خلاف گواہی دے دی؟ تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں گویائی عطا فرمائی، تجھے گویائی عطا فرمائی تھی تو نے اسے غلط بیان کی، اللہ نے ہمیں گویائی عطا فرمائی، ہم نے سچ سچ بات بتلا دی۔ تو اس لیے میرے بھائیو آج ہمارے لیے موقع ہے
جنتیوں میں شامل ہو جائیں، اچھے اعمال کر لیں، کل کو پھر بہت پچھتاوا ہوگا جو کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔